ہم سب سے پہلے صبر کو سمجھیں گے کہ صبر کہتے کس کو ہے۔ عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے باندھ کر رکھنا۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ باندھ کر رکھتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں صبر کہتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی جانور کو باندھ کر رکھ کر، کسی پرندے کو باندھ کر رکھ کر اسے نشانہ بازی کے لیے نشانہ بازی کی مشق کے لیے ہدف کے طور پہ استعمال کیا جائے، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ وہاں آپ نے صبر کا لفظ ہی استعمال کیا۔ کسی آدمی کو ہاتھ پیر باندھ کر قتل کر دیا جائے تو عربی زبان میں کہتے ہیں قتل مصبورا۔ صبر کا اصل معنی عربی زبان میں ہے روک کر رکھنا، باندھ کر رکھنا، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا۔ یہ عربی میں صبر کا اصل معنی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صبر کس کو کہا گیا ہے؟ جب اسلام میں، قرآن و سنت میں جب صبر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اسلامی شریعت میں جو صبر بتایا گیا ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ 3 قسم کا صبر بندوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے صبر کی، صبر علی الطاعات، نیکی پر یا نیکی کی راہ میں صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان کو بجا لانے کے لیے آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، کبھی حالات موافق نظر نہیں آتے، کبھی جو ہے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر باندھے رکھتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر جمائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ سے ہٹنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا، اللہ کے احکام بجا لانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں صبر کرنا۔ صبر کی دوسری قسم ہے وہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، گناہوں میں مبتلا ہونے اپنے نفس کو نہ دینا، اپنے نفس پر ایسے قابو رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پر نہ چل نکلیں، ایسی کوشش کرنا کہ ہم برائیوں سے رکے رہیں، کنٹرول کریں اپنے آپ پر کہ ہم حد المقدور، جہاں تک اللہ کی توفیق کے بعد ہمارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، ہم زور لگا دیں گے لیکن برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، برائی کی راہ پر ہم نہیں چلیں گے۔ یہ ہے صبر کی دوسری قسم۔ اور ظاہر بات ہے ان دونوں میں آدمی کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نیکی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر صبر کے آپ کی عبادتیں یا تو ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہیں تو مکمل نہیں ہو پاتی۔ آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز گناہوں سے بچنے کے لیے بھی، اس لیے کہ گناہ ترغیب دلاتے ہیں۔ دنیا بڑی ہری بھری ہے، دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے، خواہشات آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں ان برائیوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ دونوں کے اندر آدمی کو صبر چاہیے۔ یہ صبر کی 2 قسمیں، ایک صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ صبر کرنا، اور دوسری چیز ہے صبر عن المعاصی، گناہوں کی راہ میں چلنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ یہ 2 قسم کا صبر ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے، علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ اسلامی شریعت میں جو صبر آیا ہے وہ 3 قسم کا صبر ہے، تو ان میں سے تیسری قسم وہ ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، ناموافق حالات کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو ناموافق حالات میں بھی کنٹرول میں رکھنا۔ بھڑکانے والے حالات شخصی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی قومی اور ملی زندگی میں
زندگی انسان کی اس کے اپنے فرد سے شروع ہو کر اس پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے. زندگی کے ہر معاملے میں ایسی باتوں کا، ایسے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو انسان کو پسند نہیں، جن کو مصیبت کہا جاتا ہے، جو آدمی کے لیے بڑی آزمائش ہیں، آدمی کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہیں. ایسے حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. اور میں نے جیسے کہا، یہ صبر علی المصائب صبر کی تیسری قسم ہے. ناپسندیدہ، تکلیف دہ حالات، مشکلات، پریشان کرنے والی باتیں، ایسی چیزیں جسے کوئی پسند نہیں کرتا اپنی زندگی میں، اگر وہ پیش آ جائیں، انسانی زندگی کا اس سے سامنا ہو جائے، تو پھر آدمی ایسے حالات میں صبر کرے، یعنی اپنے آپ پر قابو رکھے. ناموافق حالات میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جس طرح موافق حالت میں میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا، ناموافق حالات میں بھی میں بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا. مجھے ناموافق حالات میں بھی، تکلیف کے وقت میں بھی، پریشانی میں بھی، مشکل میں بھی، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی بنے رہنا ہے. یہ ہے صبر علی المصائب.